زخمی ہرنی کو جیسے ہی مرہم لگایا تو وہ جن زادی میں بدل گئی۔ قسط نمبر 2۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ، یہ کیوں ہو رہا ہے، میں عجیب پریشانی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ پھر اس دن ساری حدیں پار ہو گئیں۔ جب رات کو میں اپنے کمرے میں سویا تو میری عادت تھی کہ میں کمرے کا دروازہ لاک کر کے سوتا تھا، لیکن اس رات اچانک ہی کمرے کا دروازہ خود بخود کھل کر بند ہوا۔ ایک شور کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں چونک اٹھا۔ کمرے کے 2 دروازے تھے، ایک بند جبکہ دوسرا کھلا پڑا تھا۔ یہ ہوا کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، کیونکہ میرا کمرہ اوپری منزل پر تھا جہاں پر ہوا کا رخ بالکل بھی نہیں تھا۔ اب میں سر تھام کے بیٹھ گیا۔ دروازہ کھولنے والی کون سی مخلوق تھی؟ اگر یہ چھوٹی بہن کی کارستانی ہوتی تو بھلا آدھی رات کو وہ مجھے تنگ کرنے کیسے میرے کمرے میں اوپر آ سکتی تھی؟ کیونکہ وہ خود ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ اب میں نے سیڑھیوں سے جھانک جھانک کر دیکھا، آس پاس گلی میں دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور چادر سر تک تانی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات بے چین رہا۔ صبح میری آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ امی پوچھ پوچھ کر تھک گئیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، رات کو ٹھیک سے سوئے کیوں نہیں؟ لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ پھر امی پریشانی سے کہنے لگیں کہ جب میں تمہارا رشتہ طے کر کے آئی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، کیونکہ تمہارا چہرہ بہت اترا ہوا لگ رہا ہے۔ میں لاپرواہی سے کہنے لگا کہ امی ایسی کوئی بات نہیں، خواہ آپ کو وہم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ امی کا وہم نہیں تھا۔ میرے چہرے پر اور میرے ساتھ ہونے والے واقعات کی وجہ سے میرے اندر کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں اپنے آفس میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ پھر اس دن میں نے ایک مولوی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن کام اتنا تھا کہ مجھے سر اٹھانے کی بھی فرصت نہ ملی۔ آخرکار شام کے 7 بج گئے۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا تھا۔ میں گھر والوں سے چھپ کر پہلے ان سب کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے، میرے ساتھ اتنے عجیب و غریب واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ ان سب کے بارے میں جاننا بہت ضروری تھا، ورنہ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتا۔ پھر 8 بجے کے وقت میں شہر کے قریب مسجد میں رہنے والے ایک مولوی کے پاس جا رہا تھا۔ ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچا تھا جب میری گاڑی بند ہو گئی۔ دور مکینک کی دکان جو سامنے سے نظر آ رہی تھی، میں نے گاڑی اس کی دکان پر چھوڑی اور پیدل ہی مولوی صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی اس سنسان راستے سے گزر ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے درخت کے پیچھے سے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر سے میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ تیزی سے درخت کے پیچھے جھانک کر دیکھا، لمبے لمبے بال بکھرے درخت کے پیچھے گھٹنوں میں سر چھپا کر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو؟ میں نے جیسے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ایک دم ہی اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں ایک دم ہی پیچھے ہوا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار میرے سامنے آ چکی تھی۔ پھر وہ روتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ میری مدد کرو، میں بہت اکیلی ہوں، میری جان خطرے میں ہے۔ وہ خوف زدہ لہجے میں کہہ رہی تھی، کس سے خطرہ ہے تمہیں؟ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، حالانکہ مجھے آس پاس تو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس طرف چھپے ہوئے ہیں، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے نہ جانے کس طرف لے کر جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں نہ سمجھی کی حالت میں اس کے ساتھ چل پڑتا کہ مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، نوجوان تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کے فریب میں مت آؤ، یہ لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو غضبناک نظروں سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تبھی میں نے رخ پھیر کر لڑکی کو دیکھا تو وہ خوف و دہشت سے میں بری طرح کانپنے لگا۔ اس لڑکی کی آنکھیں بالکل بدل چکی تھیں اور چہرے کے تاثرات بھی آہستہ آہستہ بدل کر خوفناک حد تک غضبناک ہو گئے تھے۔ وہ غصے سے کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ اس بوڑھے آدمی کی بات بالکل ٹھیک ثابت ہوئی تھی۔ لڑکی کا پورا وجود بدل چکا تھا۔ اب وہ ایک خوبصورت لڑکی نہیں بلکہ کسی جن زادی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس سے ہاتھ چھڑوایا اور تیزی سے دوسری طرف بھاگنے لگا۔ وہ بزرگ بھی لمحے بھر میں غائب ہو گیا تھا۔ اب مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میرا سانس پوری طرح پھول رہا تھا۔ میں بھاگم بھاگ مولوی صاحب کے پاس پہنچا۔ مولوی صاحب مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے، کہنے لگے، کیا ہوا نوجوان، اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مولوی صاحب مجھے بچا لیں، نہ جانے میرے پیچھے کون سی بلا لگ گئی ہے، وہ کیا چاہتی ہے میں نہیں جانتا۔ ہاں، اکثر
تو میرے سامنے آ جاتی ہے، کبھی کسی روپ میں تو کبھی کسی روپ میں۔ ان کے کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تبھی انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اب وہ مجھے ڈھیروں تسلیاں دے رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں اپنے آپ کو قابو کر کے ان کے سامنے بیٹھا رہا۔ ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کسی طرح اس خوبصورت لڑکی نے اچانک جنزادی کا بھیس بدل لیا تھا۔ آخر وہ میری مدد کرنے والا بوڑھا آدمی کون تھا؟ اگر وہ مجھے وقت پر نہ بتاتا تو شاید مجھے نہ جانے وہ اپنے ساتھ کہاں لے جاتی۔ پھر مولوی صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ سب تمہارے ساتھ کب سے ہو رہا ہے؟ پھر میں ان سے کہنے لگا کہ کس طرح کام سے واپسی پر آتے ہوئے مجھے راستے میں ایک لڑکی ملی۔ وہ ایک سنسان اور ویران جگہ پر اتر گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی کون ہے، وہ لڑکی ہے بھی یا کوئی جنزادی، لیکن وہ بار بار میرے سامنے آتی رہی۔ جب بھی میں اسے دیکھنے جاتا تو وہ اس جگہ پر موجود نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا۔ مولوی صاحب کہنے لگے، رک جاؤ بیٹا، مجھے اس کا حساب کرنے دو، پھر میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ پھر جیسے ہی مولوی صاحب نے حساب کیا تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ تم نے ٹھیک پہچانا بیٹا، وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک جنزادی تھی جو جان بوجھ کر تمہارے سامنے آئی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم کسی اسیر زدہ جگہ پر گئے تھے، وہیں سے تم نے اسے اپنے پیچھے لگایا ہوگا۔ کیا تم نے کوئی ایسا کام کیا تھا یا تمہیں کسی جنات کی موجودگی کا احساس ہوا تھا؟ اب میں سوچ سوچ کر تھک گیا، لیکن مجھے کوئی بھی ایسا واقعہ یاد نہ آیا۔ پھر میں تھک ہار کر مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ وہ جنزادی مجھے کیوں تنگ کر رہی ہے، آخر وہ کیا چاہتی ہے؟ پھر مولوی صاحب کہنے لگے کہ بس تمہیں اتنا بتا دوں کہ وہ شیطان جنزادی نہیں ہے بلکہ ایک نیک جنزادی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے دلی لگاؤ رکھتی ہو، تبھی وہ تمہیں بار بار اپنے پاس بلاتی ہے، تمہارے پاس آنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ بات تو وہ خود بتائے گی کہ آخر وہ کب تک تمہارے پیچھے لگی تھی، یا تمہارا اس کے ساتھ سامنا پہلی بار کیسے ہوا تھا۔ میں خوف زدہ لہجے میں کہنے لگا کہ مولوی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اب وہ میرے سامنے نہ آئے، آپ میرا کسی طرح اس سے پیچھا چھڑوا دو۔ پھر مولوی صاحب سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، یہ ایک نیک مخلوق ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی سچائی جانے بنا میں اسے تنگ کروں، اس لیے تمہارا اس کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ تم ہی اس سے پوچھو گے کہ آخر وہ تمہارے پیچھے کس مقصد کے تحت آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے کوئی مدد چاہتی ہو یا تم سے کوئی لگاؤ رکھتی ہو۔ اگر ایسی مخلوق کسی پر عاشق ہو جائے تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور نقصان بھی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ اب میں خاموش ہو گیا۔ پھر مولوی صاحب نے مجھے ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آنے کا کہا تھا۔ اب میں گھر چلا آیا۔ گھر آتا ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں سر تھام کر بیٹھا تھا کہ ایک بار پھر سے میرے پاس اس جنزادی کے ساتھ سامنا ہوگا، لیکن اس بار میرا دل اتنا خوفزدہ نہیں تھا جس طرح پہلی بار میں گھبرا گیا تھا۔ اب میں یہ سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی وہ جنزادی میرے سامنے آئے گی تو میں اس سے پوچھوں گا کہ آخر بار بار اس کا میرے سامنے آنے کا کیا مقصد ہے، وہ مجھے کیوں تنگ کر رہی ہے۔ میں نے تو کبھی کسی مخلوق کو تنگ نہیں کیا، ہمیشہ میں سب کی مدد کرتا تھا۔ اس دن میں گھر والوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، ابھی ان کے ساتھ ہی تھا کہ میری سوچیں کہیں اور بھاگ رہی تھیں۔ پھر امی تنگ آ کر کہنے لگی، نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے، اگر تم اس منگنی سے خوش نہیں ہو تو میں لڑکی والوں کو انکار کر دیتی ہوں۔ میں امی کی بات سن کر گھبرا گیا، کہنے لگا، نہیں نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ تو امی ناراضگی سے کہنے لگیں کہ مائدہ کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ منگنی کے بعد ایک بار بھی تم ان سے ملنے ان کے گھر نہیں گئے۔ بیٹا، اب رشتہ داری کا معاملہ ہے، اس لیے کبھی کبھار ان کے گھر چلے جایا کرو۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، لیکن اچانک ہی مجھے محسوس ہونے لگا کہ جب سے میری منگنی اس لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی تب سے ہی وہ جنزادی بار بار مجھے تنگ کر رہی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے تو اس نے بھی مجھے اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلایا تھا۔ پھر ایک دن آخر کار میرا اس کا سامنا ہو گیا۔ وہ دن بہت خوفناک تھا۔ آدھی رات تک میں کارخانے میں کام کر رہا تھا۔ اس دن کام زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے چند ملازموں کو نائٹ شفٹ میں ہی روک لیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ رات کے 1-2 بجے میں گھر چلا جاؤں گا۔ نائٹ شفٹ میں لڑکیوں کو روکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ لڑکیوں کی اس کارخانے میں ٹائم سے چھٹی ہو جاتی تھی۔ اچانک مجھے ایک خالی ڈپارٹمنٹ سے مشین کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں حیران تھا کیونکہ یہاں پر تو کوئی بھی لڑکا کام نہیں کر رہا تھا۔
جیسے ہی میں اندر گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کالے رنگ کے دوپٹے میں ملبوس وہ لڑکی مسلسل مشین چلانے میں مصروف تھی۔ لمبے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ کون ہو تم؟ میں تیز آواز میں چلایا تھا۔ تبھی اس نے پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزادی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن میرے قدم وہاں سے اٹھنے سے انکار کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، پسینے آنے لگے۔ دیکھو میں تمہیں حقیقت جان چکا ہوں، اس لیے مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں مضبوط لہجے میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی میری آواز سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ میری حقیقت جان گئے ہو تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں تمہارے سامنے کیوں آتی ہوں۔ اس لیے کہ میں تم پر عاشق ہوں، اسی دن سے جب سے تم نے میری مدد کی تھی۔ میں اس کی باتوں پر حیران رہ گیا۔ جب وہ بول رہی تھی تو اس کمرے کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ میں اس کی بھاری آواز اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ پھر وہ اداس لہجے میں کہنے لگی کہ وہ دن تو یاد ہوگا جب تم اس جنگل میں گئے تھے اور تم نے اس زخمی ہرنی کی مدد کی تھی، اسے پیار کیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے جا کر مرہم پٹی کی تھی۔ میں نے ذہن پر زور ڈالنا شروع کیا۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ جب میں ماموں کے گاؤں گیا تھا تو وہ معصوم ہرنی جسے زخمی حالت میں اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا، یہ سب واقعہ تو مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ میں ایک ہرنی کے روپ میں تمہارے سامنے آئی تھی، کسی انسان کی مدد کی منتظر تھی، اور تم نے میری مدد کر کے میرا دل جیت لیا، مجھے اپنا عاشق بنا لیا۔ میں حیران پریشان سا اس کی ساری عجیب و غریب سی کہانی سن رہا تھا۔ یقین مجھے نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے کھڑی جنزادی ایک ہرنی کے روپ میں میرے سامنے آئی تھی۔ تمہیں یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پہلے میں ایک آزاد پرندے کی طرح اپنے قبیلے میں رہتی تھی۔ میں اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت جنزادی تھی۔ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں جنزاد مجھ سے شادی کرنے کے لیے میرے والد کے پاس آتے، کیونکہ میرا باپ ایک قبیلے کا سردار تھا اور میں ایک شہزادی ہوں۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ مجھ سے شادی کر کے وہ قبیلے کا سردار بن جائے گا، لیکن میری نظروں نے ابھی تک کسی کو بھی پسند نہیں کیا تھا۔ تبھی ہمارے قبیلے میں ایک جنزاد آیا اور کسی دوسرے قبیلے سے آنے والا ایک شیطان جنزاد تھا۔ میں اس کی حقیقت لمحے بھر میں جان گئی۔ اس کی بدنیت نظریں میرے اوپر تھیں۔ اب میں نے اپنے بابا سے کہہ کر اسے قبیلے سے نکلوا دیا۔ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے پھر سے مجھ پر عمل کرنا شروع کیا اور ہمارے قبیلے کی ایک جنزادی کے ساتھ مل کر اس نے مجھے ایک ہرنی کے روپ میں ڈھال دیا۔ سب جنات میرے غائب ہونے سے پریشان تھے، لیکن میں انہیں چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ میں کہیں نہیں ان کے سامنے موجود ہوں، ایک ہرنی کے روپ میں، لیکن کوئی بھی حقیقت نہیں جان پایا۔ اب میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ پھر اس شیطان جنزاد نے مجھے مزید بے بس کرنا چاہا اور مجھے ایک جنگل میں چھوڑ دیا، جہاں پر جنگلی جانور میرے آس پاس گھومتے تھے۔ کئی جنگلی جانوروں نے مجھ پر حملہ کیا۔ بڑی مشکل سے میں اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی، لیکن پھر ایک بڑے جانور نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس دن میں روتی ہوئی پھر رہی تھی، کسی کی مدد کی تلاش میں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر اس جنگل میں موجود ایک جڑی بوٹی کا پھول اگر کوئی انسان مجھے کھلا دے تو میں اپنے اصلی روپ میں آ جاؤں گی، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ میں سب سے چھپتی چھپاتی بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچاتی جھاڑیوں کے پیچھے چھپتی پھر رہی تھی، لیکن میرا خون میرے وجود سے ٹپک رہا تھا۔ تبھی ایک فرشتے کے روپ میں تم میرے سامنے آئے۔ تم نے جس طریقے سے میرا خیال رکھا، مجھے پیار کیا، تو ایسا لگا جیسے میں کسی جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ پھر تم نے میری دیکھ بھال کی جب تک میں بالکل ٹھیک نہیں ہو گئی، لیکن تم نے مجھ پر ایک بڑا احسان کیا جب وہ پھول توڑ کر مجھے کھلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی اصلی روپ میں آ گئی تھی۔ میں فوراً ہی تمہارے سامنے سے غائب ہو گئی، یہ کہیں تم میری حقیقت نہ جان لو، لیکن میں دور تک تمہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی، پھر کہیں تم مجھ سے دور نہ چلے جاؤ، اس لیے میں تمہارے سامنے آئی تھی، لیکن یہ سوچ کر اداس ہو جاتی جب تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ میں ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک جنزادی ہوں، تو شاید تم مجھ سے نفرت کرنے لگ جاتے۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی، کیونکہ میں تم سے عشق کرنے لگی تھی۔ میں تمہاری عاشق ہو چکی ہوں۔ اس لیے مجھے پتہ چلا کہ تم کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنے والے ہو تو میرے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔
جبھی میں بار بار تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ تم میرا چہرہ دیکھ کر میرے سامنے یہ اظہار کرو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ آج تمہیں یہ حقیقت بتانے ہی میں تمہارے سامنے آئی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ معصوم سی ہرنی جس کی میں نے مدد کی تھی وہ ایک جنزادی تھی، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے اس کی جان بچا لی تھی۔ اگر یہ کسی جنگلی جانور کے ہاتھ چڑھ جاتی تو شاید وہ اسے چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتا۔ میں جنزادی سے کہنے لگا، دیکھو تم ایک نیک جنزادی ہو، میں تمہاری حقیقت جان چکا ہوں، کیونکہ مولوی صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ تم کبھی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گی، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے کہ تم ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی تو میں ہمیشہ تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ یہ سن کر جنزادی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر وہ التجا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مجھے اس بات کی اجازت دے دو کہ میں یہیں کہیں تمہارے آس پاس ہی موجود رہوں گی، لیکن تم نے کبھی بھی کسی انسان کے سامنے میرا راز نہیں بتانا۔ تمہارے آس پاس رہتی رہوں، میں خود کو محفوظ تصور کرتی ہوں۔ میں نے اسے یہیں رہنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر خوفزدہ ہو گیا کہ اگر کارخانے میں کام کرنے والے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر آصف رہتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اب میں نے یہ سارا معاملہ مولوی صاحب نے جا کر بیان کر دیا۔ مولوی صاحب میری بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، پہلے ہی میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ وہ ایک نیک جنزادی ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب میرا ایک مشورہ مانو، اور اب تمہارے سامنے اگر وہ آئے تو اس سے کہنا کہ واپس اپنے قبیلے میں لوٹ جاؤ، کیونکہ اس کا باپ جو قبیلے کا سردار ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ شاید وہ تمہاری وجہ سے واپس اپنے قبیلے میں نہیں جانا چاہتی، لیکن اگر تم اصرار کرو گے تو اس سے ملنے کا وعدہ کرو گے تو وہ ضرور وہاں سے چلی جائے گی۔ اب میں مولوی کی بات پر عمل کرنے کا سوچ رہا تھا، اس لیے ایک دن جب کارخانے میں کوئی بھی نہیں تھا تو میں چپکے سے اس کے ڈپارٹمنٹ میں جا پہنچا، جہاں پر ایک کونے میں وہ جنزادی رو رہی تھی۔ وہ صرف مجھے دکھائی دیتی تھی کیونکہ وہ خود کو میرے سامنے ظاہر کرتی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا ہر گھڑی خیال رکھوں گا، لیکن تم اپنے والد کا سوچو جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ مجھے ایک پیغام آیا ہے کہ ایک جنزادی جو کئی دن سے لاپتہ ہے، اس کا قبیلے میں انتظار ہو رہا ہے۔ وہ اس جشن کا انتظار کر رہے ہیں جو وہ جنزادی کے آنے کے بعد منائیں گے۔ وہ جنزادی خوشی سے کہنے لگی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا میرے والد صاحب سچ میں میرا انتظار کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اور میں خود تمہیں وہاں چھوڑنے جاؤں گا، کیونکہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ یوں جنزادی اپنے قبیلے میں واپس جانے پر رضامند ہو گئی۔ پھر دوسرے دن میں آدھی رات کو اس جنزادی سے ملنے آیا، لیکن یہاں اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے 2-3 دفعہ اسے پکارا، لیکن میری آواز کے جواب میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اب میں مایوس ہو کر واپس گھر لوٹ آیا۔ نہ جانے کیوں مجھ پر ایک مایوسی طاری تھی، کہیں مجھے بھی اس جنزادی سے محبت تو نہیں ہو گئی۔ یہ سوچ کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے، کیونکہ کئی دن گزر گئے۔ جب ایک دن میں اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو گھر والے میرے سسرال آئے ہوئے تھے، کیونکہ عنقریب میری شادی کی تاریخ فکس ہونے والی تھی۔ جب وہ میرے سامنے آئی تھی تو مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی تمہارے سامنے آؤں گی تم کبھی بھی مجھے زندگی سے واپس جانے کا نہیں کہو گے۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی ہوں، میرا باپ واقعی میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ کسی جنزاد سے میری شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ پھر میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہارے باپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد تمہاری زندگی بدل جائے گی، پھر تمہیں کبھی کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یوں میری ذات کو مان کر وہ شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میری شادی بھی ہو گئی۔ یوں تو اس واقعے کو کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی جب میں اس بات کو سوچتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ وہ جنزادی بار بار لڑکی کے روپ میں میرے سامنے آتی تھی، اور اس کی حقیقت جاننے کا باوجود بھی میں اس سے ڈرتا نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک نیک جنزادی تھی۔ اور آج میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جنزادی بھی اس جنزاد کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے۔
جی تو دوستو کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. ملتے ہیں پھر بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.